اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں، ماسبق سے راستہ، تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں؟ حل استفہام انکار کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں الا کی دلیل سے۔ تو کیا وہ اب اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادل کے سائبانوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور قضی الامر اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس طریقے سے حقیقت کے بے پردہ کیے جانے کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اس بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو، حل ينظرون، جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانشمندی اور اپنی فہمائش سے اس کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو۔ ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچشم سر دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے،
اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے۔ اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے، تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بدتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار و نافرمانی کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی۔ جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ حل ینظرون ما، حل کی تفسیر ما سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں استفہام نفی کے معنی میں ہے الا کی دلیل سے، اور ینظرون میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے، مراد کون ہے، تو اس کو واضح کر رہے ہیں۔ ینتظر التارکون، اس سے ضمیر کا گویا کہ مرجع بتا رہے ہیں، مراد بتا رہے ہیں۔ تو اس تفسیر میں ایک تو یہ کہ یہاں نظر ینظرو انتظار کے معنی میں ہے، کیا انتظار کر رہے ہیں دخول فی الاسلام کے تارکین، دخول فی الاسلام کے تارکین اوپر میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو دخول فی الاسلام کے تارکین کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود ان کے پاس آئے، ایک ترجمہ، لیکن مصنف کیا بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا امر، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضاف یہاں مقدر ہے، مضاف اس جگہ مقدر ہے، اسناد مجازی ہے، جیسا کہ خود اس کی تفسیر مصنف کہتے ہیں، خود اس کی تفسیر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے قول میں موجود ہے، او یاتی امر ربک ہے۔ تو امر اللہ سے مراد یاتیہم اللہ سے مراد امر اللہ، کہ اللہ کا امر، اللہ کا امر جیسا کہ دوسری جگہ ہے امر ربک، امر ربک اے عذاب ہو، تو کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس آئے؟ فی ظلل من الغمام، یہ ظلل ظلہ کی جمع ہے جس کا ترجمہ اردو میں سائبان، غمام بادل کے سائبانوں میں، بادل کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے ان کے پاس آئیں، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی کر دیا جائے، یعنی ان کی ہلاکت کا فیصلہ تام ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ ترجع الامور بالبناء للمفعول، یہ مبنی للمفعول کی وجہ سے، اور ترجع الامور یہ مبنی للفاعل کی وجہ سے، بالآخر معاملات تو سب اللہ ہی کی حضور، آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں، پیش ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے حضور سارے معاملات پلٹتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی جزا اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، سل بنی اسرائیل، سل فعل امر ہے، بعد میں گفتگو کریں گے، ابھی میں ترجمہ اور سادہ تفسیر۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں۔
اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے، کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا ہے، دو وجہ سے کیا گیا۔ ایک تفسیر، دوسری تفسیر مصنف بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت ہے۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کا چراغ دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا تھا، پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی دلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہوا ہے اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ یہ تو ایک تفسیر تھی۔ اب مصنف کیا کہتے ہیں؟ سل یا محمدو، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا محمدوں سے کہ یہاں پر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ اور ایک احتمال اور بھی ہے کہ کوئی بھی سننے والا، ہر سامع، اے سامع پوچھو، سل فعل امر ہے، اصل میں اس ال تھا حمزہ منفردہ متحرکہ ساکن کے بعد عین کلمہ کی جگہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کی حرکت نقل کر کے سین کو دے دیا، سمجھ رہے ہیں، اور حمزہ کو گرا دیا، اسل ہوا۔ پھر شروع میں جو حمزہ ہے اس کی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اس کو بھی گرا دیا تو ہوا سل۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، تبکیتاً کے لفظ سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں جو یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو تو یہ استفہام اور یہ استفسار اور یہ سوال جاننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آنے والی تفریح کے لیے اور بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کے لیے کہ اے بنی اسرائیل تم مجھ سے نشانی طلب کر رہے ہو، نشانی کب تم کو کام دی ہے اور نشانی سے تم کب سدھرے ہو؟ نشانی تو بنی اسرائیل پر ایک سے ایک آتی رہی، ہم نے بہت ساری نشانیاں دکھلائی بنی اسرائیل کو، دریا میں راستہ بنا کر، اور اس جیسی کتنی نشانیاں بے آب و گیاہ میدان تیہ میں من و سلویٰ نازل کر کے، نشانیاں تو بے پناہ ہم دکھاتے رہے، مگر ان نشانیوں سے تم پہلے کب سدھرے ہو جو اب سدھر جاؤ گے؟ اے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے لیے زجر و توبیخ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار بہت رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے اہل کتاب کے ایمان نہ لانے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ان کا
ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس نشانی نہیں آئی، بلکہ نشانیاں پہلے بھی آتی رہیں ان کے پاس، اب بھی آئی ہیں، مگر یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، ساتھ میں زجر و توبیخ ہے یہود اور بنی اسرائیل کے لیے۔ تو کہتے ہیں سل بنی اسرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھو۔ کہتے تبکیتاً سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مصنف اشارہ کر رہے ہیں تبکیتاً کے ذریعے سے کہ یہ سوال جو ہے تو تفریح کے طور پر ہے، توبیخ کے طور پر ہے، استفہام کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تسلی ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ بے چین نہ ہوں کہ نشانی ان کے پاس نہیں آئی ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ پر واضح نشانیاں ہم بنی اسرائیل کو دکھا چکے ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ کہتے ہیں کم آتیناہم من آیت بینۃ، کیسی کھلی نشانیاں ہم انہیں دکھا چکے ہیں۔ کہتے ہیں استفہامیتن، کم آتینا میں جو کم ہے یہ استفہامیہ ہے، معلقۃ لسل من المفعول الثانی، مفعول ثانی سے یہ سل کے عمل کو باطل کر رہا ہے۔ اس سے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ اس عبارت کے ذریعے سے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے افعال قلوب کی ایک خصوصیت تعلیق ہے، یعنی صرف لفظاً ابطال عمل ہے، حقیقتاً عمل باطل نہیں ہوتا۔ تو سوال سل بنی اسرائیل اگرچہ افعال قلوب میں داخل نہیں، تاہم سبب علم ہونے کی وجہ سے، سوال علم کا سبب ہے ہونے کی وجہ سے اس کو بھی فعل قلب شمار کر کے دو مفعولوں کو نصب دینا اور تعلیق عمل اس کی تاثیر مان لی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو جملہ کم آتیناہم من آیت بینہ محل نصب میں قائم مقام دوسرے مفعول کے ہے۔ تو کہتے ہیں کم استفہامیہ ہے، یہ سل کے عمل کو لفظاً باطل کر رہا ہے دوسرے مفعول سے، کہ کم آتیناہم لفظاً عمل کو باطل کر رہا ہے مگر یہ ہے دوسرے مفعول کی جگہ ہی میں۔ کہتے معلق یہ سل کے عمل کو باطل کر رہا ہے دوسرے مفعول سے، وہی ہے ثانی مفعول آتینا، اور وہ یعنی کم یہ آتینا ہم میں آتینا کے دو مفعول میں سے دوسرا ہے۔ آتینا ہم نے دیا ان کو، کم کتنی ساری، من آیت بینہ واضح نشانیاں، یعنی دکھلائی ہم نے ان کو کیسی کھلی نشانیاں۔ تو کہتے ہیں وہی ہے، اور کم کا حال یہ ہے کہ یہ آتینا کے دو مفعول میں سے دوسرا ہے۔ پہلا مفعول تو ہم ہے اور دوسرا مفعول یہ خود کم ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہے، جس کم کی تمیز آیتن ہے۔ اس کی تمیز کیا ہے؟ آیتن ہے۔ کیسی کھلی نشانیاں ہم نے بنی اسرائیل کو دکھلائی، کیسی کھلی نشانیاں؟ جیسے کہ سمندر کو
پھاڑ کر سمندر کو پھاڑ کر بیچ سمندر پر سے دریا کو پھاڑ کر بیچ دریا کے اوپر سے دریا پر سے راستہ بنا دینا اور من و سلوہ نازل کرنا، یہ سب کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، آپ پلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور من و سلوہ کا اتارنا، فَبَدَّلُوهَا کفرا، ایسی ایسی نشانیاں ہم نے دکھلائی، مگر ان بنی اسرائیل نے کفر میں ان کو بدل دیا، ناشکری میں اس کو بدل دیا۔ یہ کہتے ہیں فَبَدَّلُوهَا کفرا، تو ان نشانیوں کو کفر میں بدل دیا، یعنی ان کے موجب ان نشانیوں کا موجب کیا تھا؟ ایمان تھا، ایمان کو کفر میں بدل دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، مَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، کہتے ہیں نعمت یعنی ما انعم بہ علیہ، جس کے ذریعے سے اللہ نے انعام فرمایا، یعنی آیات، تو مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو بدل ڈالے، آیات اس لیے کہ یہ سبب ہدایت ہیں، من بعد ما جاءت ہو، اللہ کی آیات آ جانے کے بعد بدل ڈالے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یبدل کا پہلا مفعول نعمت اللہ ہے، اور کفرن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیل کا دوسرا مفعول ہے، جو اللہ کی نعمت آیات کو آ جانے کے بعد کفر میں بدل دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقین جانو اللہ ایسوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ لہو کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، لہو کو مصنف نے مقدر مانا، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لہو خبر ہے من یبدل میں من مبتدا کی، یعنی من یبدل نعمت اللہ، یہ مبتدا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مبتدا ہے اور اس کی خبر لہو ہے۔ اس کی خبر کیا ہے؟ لہو ہے۔ معاشی کہتے ہیں کہ شارع نے لہو کو مقدر مانا تاکہ یہ من کی خبر ہو جائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَهُمْ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشنما بنا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، خوشنما بنا دی گئی ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے، من اہل مکہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں سبب نزول کی طرف، ورنہ جو بھی ایسے ہیں کافروں کے لیے خوشنما، اہل مکہ یعنی مکہ کے کافروں کے لیے، تو یہاں پر لفظ تو نہیں ہے، مکہ کے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، بالتمویہ، ملمہ سازی کے ذریعے سے، اور یہ ملمہ سازی کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ فَأَحَبُّوهَا، تو ملمہ سازی کی وجہ سے دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وَهُمْ يَسْخَرُونَ، یسخرون، ہم کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں بتقدیر المبتدا کہ یہ جملہ حال ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی، حال یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کفار مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لفقرہم، ان کے محتاج ہونے کی وجہ سے، ان کے فقیر ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ عمار اور بلال اور صہیب، ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور مال کی وجہ سے ان پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے، حالانکہ غلط روی سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، والذین اتقوا، الشرک مفعول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مفعول محذوف ہے، شرک سے بچنے والے، وہم ہؤلاء، اور وہ یہ لوگ ہیں، یعنی عمار، یاسر وغیرہ ہیں، حالانکہ یہ متقین قیامت کے دن یہ متقین ہی عالی مقام ہوں گے، عالی مقام ہوں گے، فوقہم یوم القیامہ، عالی مقام ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رہا دنیا کا رزق، آخرت میں تو متقین عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ایک تفسیر، دوسری تفسیر یہاں پر کر رہے ہیں کہ متقین قیامت کے دن عالی مقام ہوں گے۔ وَيَرْزُقُ مَن یشاء بغیر حساب، اور ان میں سے جن کو چاہے گا اللہ آخرت میں بلا حساب، یعنی کشادہ بہت رزق عطا فرمائے گا، رزقاً واسعاً فی الآخرہ، یا تو یہ مراد ہے، یا مراد یہ ہے کہ دنیا ہی میں آج جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو مذاق اڑانے والے مالوں کا اور ان کی گردنوں کا مالک بنا دے گا، جیسا کیسا ہوا بھی۔ یا یہ کہ دنیا میں بہی طور کہ مسخور من جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو مالک بنا دے مذاق اڑانے والے کے مالوں کا، ورکابہم، اور ان کی گردنوں کا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، مگر پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور لوگوں کے درمیان اختلافات رونما ہوئے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور لوگوں کے درمیان اختلافات رونما ہوئے۔ فبعث اللہ النبیین، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے، مبشرین ومنذرین، اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، یہ وجہ نہیں تھی۔ ما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے۔
کہ وہ آپس میں بغیم بینہم آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ناواقف لوگ جب اپنے قیاس اور گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا۔ کان الناس امۃ واحدہ آگے ہے وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر رہی، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی کان الناس امۃ واحدہ، اور ایک امت بنی رہی۔ پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے۔ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ حق کو نہیں جانتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کے جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں، اس وجہ سے یہ بھیجے گئے تھے۔ اب مصنف کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی ایمان پر تھے۔ بعد میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ کچھ ایمان پر قائم رہے اور کچھ نے کفر کیا۔ تو جب اختلافات رونما ہوئے لوگوں کے درمیان تو اللہ نے لوگوں کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے، انبیاء بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے، ایمان والوں کو بشارت دینے والے تھے اور کافروں کو جہنم سے غلط روی پر ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ بالحق اور کتاب برحق نازل کی۔ کتاب یہاں پر کتب کے معنی میں ہے اور الف بئی طور کے الف لام جنس کے لیے ہے۔ ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، متعلق ان سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالحق انزلہ سے متعلق ہے، یعنی ظرف مستقر نہیں ہے، ظرف لغو ہے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ
لوگوں کے درمیان لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے، لِیَحْکُمَ بِهِ، تاکہ اس کتاب برحق سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے اس بات کا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، یعنی دین جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور دین میں اختلاف نہیں کیے، نئے راستے نہیں نکالے مگر وہی لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ کچھ ایمان پر قائم رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس بینات کے آ جانے کے بعد، روشن دلائل کے آ جانے کے بعد، البینات یعنی توحید کی کھلی ہوئی دلائل کے آ جانے کے بعد۔ من متعلقۃ اختلف ہے، وہی ہے وما بعدها مقدم علی الاستثناء۔ کہتے من بعد ما جاءتهم البینات، اے من بعد مجیئہم البینات، تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ من یہ اختلف سے متعلق ہے، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، من بعد ما جاءتهم میں من جو حرف جار ہے اس کا تعلق اختلف سے ہے۔ سوال، الا کا ما قبل ما بعد میں جیسا کہ انہوں بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق اختلف سے ہے، اور یہاں من بعد الا کے بعد ہے اور الا سے پہلے اختلف ہے، تو الا کا ما قبل ما بعد میں بھلا کیسے عامل ہو سکتا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ من کا تعلق اختلف سے ہے، اور یہ جو بعد والا ہے من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یہ استثناء سے پہلے ہے، یعنی ما اختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینہم، یہ معنی کے اعتبار سے اس سے الا الذین اوتوہ سے پہلے ہے۔ تو کہتے ہیں وہی ہے اور وہ، یعنی من بعد ما جاءت من اپنے ما بعد کے ساتھ، یعنی بعد ما جاءتهم البینات بغیاً مقدم ہے استثناء پر، یعنی الا الذین اوتوہ پر مقدم ہے معنی کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں من اختلف سے متعلق ہے، اور من اور اس کا ما بعد، من اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر کے معناً استثناء پر مقدم ہے، بغیم من الکافرین بینہم، آپس میں زیادتی کرنے کے لیے، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو، الذین آمنوا، اللہ نے مومنوں کو اس کو کی ہدایت کر دی، دکھلا دیا وہ صحیح راستہ، وہ حق بات جس میں من الحق سے من کا بیان ہے، وہ حق بات جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، بِإِذْنِهِ، بِإِرَادَتِهِ، اپنے ارادہ سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے، صراط مستقیم اے طریق الحق، سیدھی راہ، حق کا راستہ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول متی نصر اللہ۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم،
پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ام حسبتم، اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں خطروں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ علامہ اقبال۔ کہ آمنا کہا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانہ میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جب طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو، اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ آمنا کا تقاضا یہ ہے۔ کہتے اب مصنف سے سنیے کیا کہتے ہیں۔ نزل فی جہد اصاب المسلمین، یہ آیت ام حسبتم کے سبب نزول کو بتا رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اس مشقت کے موقع سے، اس مشقت کے وقت میں جو مشقت کے مسلمانوں کو پہنچی۔ اب یہ مشقت کب پہنچی؟ تو مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب کا حال معلوم ہے کہ عرب کی مختلف قبیلوں نے متحدہ اٹیک کیا تھا مدینہ پر، مسلمانوں پر، جس کے جنگجو کی تعداد 10,000 تھی، اور ان جنگجوؤں اور مومنین کے درمیان صرف ایک خندق تھا۔ اس وقت مدینہ کے مسلمانوں کی مصیبت اور تکلیف ناقابل بیان تھی۔ اس موقع پر نازل ہوئی ایک قول یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، ایک قول یہ کہ مسلمانوں کو مشرکین کی طرف سے ناقابل برداشت اذیتیں پہنچی، جس کی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کرتے تھے کہ اب اور برداشت نہیں ہوتا اللہ کے رسول۔
کفار قریش اور مشرکین کی اذیتیں اب اور برداشت نہیں ہو پاتی۔ جب مومنین کے لیے ناقابل برداشت ہوئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت کیے، تو ایک قول یہ ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ام حسبتم۔ بہرحال مصنف نے صاف طور سے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ مفسرین کے اس میں اختلافات ہیں، تو تھوڑا گول مول بولے، نزل فی جہد اصاب المسلمین۔ ام حسبتم، ام کی تفسیر انہوں بل سے کر رہے ہیں، بل سے کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ ام منقطعہ ہے، بلکہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، ابھی جب کہ تمہارے پاس، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا جو تم سے پہلے اہل ایمان پر گزرا، من المحن یعنی مشقتیں، لہٰذا تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے ان مشقتوں پر، جس طریقے سے کہ تم سے پہلے کے اہل ایمان صبر کیے۔ مستہم جملہ مستأنفہ مبینہ ما قبل کے لیے کہتے ہیں، مستہم الباساء والضراء، تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر جو گزرا ہے ابھی وہ تم پر نہیں گزرا، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے۔ کہتے باسا شدت الفقر، سختیاں یعنی سخت محتاجگی اور مصیبت، بیماری وغیرہ آئی، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، اذعزوا بانواع البلاء، طرح طرح کی قسم قسم کی مصیبت میں ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یقولو دونوں قرأت ہے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے۔ کہتے ہیں یہاں یقول قال کے معنی میں ہے، اے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے قال، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، والذین آمنوا معہ، رسول پکار اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اہل ایمان پکار اٹھے۔ کہتے ہیں کیوں پکار اٹھے؟ استبطاء للنصر، مدد میں تاخیر ہونے کی وجہ سے، اور لتناہی الشدۃ علیہم، اور ان پر بے شمار سختی ہونے کی وجہ سے پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کب آئے گی؟ تو ان کو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، اتیانہ، سنو، یقیناً اللہ کی مدد یعنی اس کی آمد قریب ہے۔